العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ احرام کے بعد شریعت اسلامی نے انسان کو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے عام روٹین کی جو چیزیں وہ استعمال کرتا تھا ان سے بھی منع کر دیا گیا۔ وہ تقریباً 25 چیزیں کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے جائز تھی، حتیٰ آئینہ دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، دوسری چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اب یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ ان میں سے 16ویں چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے حوام الجسد، انسان کے بدن پر جوئیں، کھٹمل، مچھر، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں کہ ان کو بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، مار نہیں سکتا ان کو، حتیٰ یہ نہیں کر سکتا کہ ان کو اٹھا کے نیچے پھینک دے، بلکہ حکم ہے کہ ایک جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ اس کو اپنے بدن میں کسی دوسری جگہ بٹھا دیں، تو کہ اب یہ آپ کے جسم کا خصوصاً جوئیں، کمل آپ کے جسم کا حصہ بن چکی ہے۔ سید صاحب عروہ ارشاد فرماتے ہیں محرم کے لیے جائز نہیں ہے کمل کا قتل کرنا اور اس کو اپنے بدن سے ہٹانا، البتہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل کر دے، اگر وہ بدن میں ہے تو سر میں ڈال دے، سر میں ہے تو بدن میں اس کو کر دے۔ اگر جوؤں کو مار دے گا تو احوط یہ ہے کہ ایک متعام فقیر کو بطور دینا ہوگا کفارہ، اور ویسے یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ لیکن مچھر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اس میں بھی اگر بہتا ضرر نہیں ہے، اس کو تنگ نہیں کر رہے، تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن اثر یہی ہے کہ مچھر وغیرہ سے بچنا کو اس کے لیے ضروری نہیں، اگرچہ احوط یہ ہے کہ مچھر کا بھی اسی طرح خیال کرے جیسے جوؤں کا گویا کہ کیا کرتا ہے، خیال کرتا ہے۔ تو گویا ایک طرف ہے کمل، ایک طرف ہے بق وغیرہ، یہ چیزیں جہاں تک کمل ہے اس کا مارنا تو حرام ہے، اور یہ منصوص ہے بالروایات المعتبرہ۔ زرارہ جیسے شخص کی صحیح روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سوال کیا، حال یحک المحرم رأسہ، سر کو کھجلا سکتا ہے یا کوئی ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، اور وہ پانی کے ساتھ دھو بھی سکتا ہے؟ فرمایا بے شک سر کو کھجلائے، ما لم یتعمد قتل اپنا کملن، جب تک جان بوجھ کر اس کو کچھ نہ کہے، ویسے بے شک کھجلا بھی سکتا ہے سر کو، یہ کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا صحیح معاویہ بن عمار ہے، اس میں بھی ہے اتقے قتل الدواب، تمام کے تمام دواب کے قتل سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اس میں مچھر وغیرہ باقی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ تیسرا ہے معتبرہ ابی الجارود، کہ ایک آدمی حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے کہ ایک آدمی نے کملہ مار دی ہے، تو فرمایا بہت برا کام کیا ہے اس نے۔ تو ایسی صورت میں امام کا یہ فرمانا بہت برا کام کیا ہے، بئس ما صنع،
یہ ظاہر ہے حرمت میں۔ یہ جارود صاحب جو ہیں ان کا زیدی تھے، فاسد العقیدہ تھے، لیکن ان کے موثق ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ کامل زیارات کی اسناد میں بھی ان کا اسم گرامی موجود ہے۔ شیخ مفید نے ابو الجارود کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ یہ اعلام سے ہے، رؤساء سے ہے، یہ ان لوگوں سے ہے کہ جس سے حلال و حرام لیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن سے فتویٰ اور احکام لیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان پر کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں، لیکن ان پر طعن کرنا کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا طریق روایت کا جو ہے اس سند میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ صحیح ہے زرارہ بھی ہے، صحیح ہے معاویہ بن عمار بھی ہے، معتبر ابو الجارود۔ ابو الجارود اگرچہ زیدی ہے، فاسد العقیدہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ یہ تمام کے تمام یہی کہتے ہیں کہ جہاں تک قمل کا تعلق ہے، انسان کو چاہیے اس کو قتل نہ کرے، بلکہ چاہیے کہ اس کو اپنا جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر منتقل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دے۔ ایک روایت ایسی ہے جس میں القاء کہا گیا ہے کہ اٹھا کے پھینک دیں اس کو، تو القاء کو نہیں، القاء کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جب القاء ممنوع ہے تو اس کو مارنا، قتل کرنا یہ تو اور زیادہ ممنوع ہو جائے گا۔ لذا یہی ہے کہ ایک جگہ سے نقل کر کے دوسری جگہ اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے اس کو۔ تو یہاں تک کملہ کا تعلق ہے، کملہ کا حکم جو ہے وہ یہی ہے۔ دو روایتیں معتبر موجود ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کملہ کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن ہے مرجوح۔ یعنی یہ تین روایتیں تو آئی تھی نا، صحیح زرارہ، معاویہ بن عمار، معتبر ابو الجارود، لیکن دو روایتیں معتبر موجود ہیں کہ اور وہ بھی معاویہ بن عمار سے ہیں، کہ جن میں یہی کہا گیا ہے کہ اس کا قتل جائز ہے۔ تو وہاں ہوتا ہے قتل جائز ہے مع مرجوحیت۔ یہ کیوں کہا ہے اس نے؟ چونکہ اس میں لفظ لا ينبغی موجود تھا۔ لا ينبغی سے خیال کیا گیا ہے کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ لا ينبغی بھی جب روایات میں استعمال ہوا ہے تو اس سے بھی حرمت اور پکی چیز جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید سورہ یاسین میں للشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار۔ اب ظاہر ہے کہ شمس جو کام اس کے ذمے لگایا گیا اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا، تو ضروری ہے اس کے لیے کرتا رہے۔ ما ينبغی للرحمن ان يتخذ ولدا، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رحمان کے لیے ولد کا تصور کرنا یہ صرف مرجو ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لذا یہ دونوں روایتیں اس میں ينبغی ہے، یہ بھی حرمت کو بتا رہی ہیں، معتبرہ ہیں، جن سے وہاں ہوتا تھا مرجوحیت کا، اور تین روایتیں پہلے جو گزری ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ قملہ کا قتل کرنا کسی صورت میں ٹھیک نہیں۔ لیکن جہاں تک بق وغیرہ، مچھر، اس طرح کی چیزیں ہیں، آیا اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ ایک جماعت نے تو کہا ہے کہ یہ کوئی حرام نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حرام ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے صحیح زرارہ موجود ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک آپ کو یہ بہت تنگ نہ کرے اس وقت تک اس کو کچھ نہ کہے۔ دوسری روایت ہے معاویہ بن عمار کی، اس میں عموم کہا گیا تھا اتقِ قتل الدواب، تو قتل الدواب کلہا کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مارنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ روایات ہیں جو ان کے قتل کا بھی جواز کا حکم دیتی ہیں، جیسے مرسل ہے، زرارہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، یعنی مچھر وغیرہ کو، لیکن یہ ضعیف ہے بالارسال۔ ایک اور روایت زرارہ کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بکا، برغوث، ان کو آپ جو ہے وہ ہٹا سکتے ہیں اپنے بدن سے۔ کافی میں آیا ہے اذا رآہ، اور وہ اس کو تنگ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو جو ہے وہ اپنے بدن سے جو ہے وہ ہٹا سکتا ہے۔ تو گویا جواز اور بدن سے ہٹانا یہ مختص ہے کہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہو، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مطلق جواز موجود ہے کہ ان کو آدمی جو ہے وہ ہٹا سکتا ہے۔ البتہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، چونکہ اس میں سہل بن زیاد جو ہے وہ ضعیف ہے۔ دوسرا یہ روایت جمیل کی ہے عن المحرم، اس میں بکا اور ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بھی ضعیف السند ہے۔ کچھ روایتیں ہیں معاویہ بن عمار کی جس میں القاء البکا کہا گیا ہے، اس کو پھینک سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پھینک سکتے ہیں کہ اصل یہی ہے کہ اگر وہ بہت اذیت نہ دے تو ان کو کچھ نہ کہیں، وگرنہ ان سے بے شک بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک قملہ کا تعلق ہے، جس کو جوئیں کہتے ہیں، ان سے جو ہے وہ ان کو کسی صورت میں آپ نہیں مار سکتے، بلکہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ صاحب عروہ نے ارشاد فرمایا تھا الاحوط التکفیر عنہ بکف من طعام للفقیر، آیا اس کا کفارہ بھی ہے یا کفارہ نہیں ہے؟ معاویہ بن عمار، معتبرہ اور جارود اور میں ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کف من طعام جو ہے وہ دے دے، تو گویا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا کفارہ بھی اتنا ہی ہے کہ کف من طعام کسی فقیر کو دے دے تو اس کے لیے ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔